بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے سامنے تھال سجائے سموسے بیچنے میں مصروف تھی، مگر ابھی تک اس کا ایک بھی سموسہ نہ بکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے زوردار آواز لگائی۔ آج وہ اپنے سموسے کچھ سستے داموں بیچ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ساری رات عبادت کرنے کا ارادہ تھا۔ آج 30ویں رمضان کی شب تھی اور وہ اس شب میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتی تھی۔ خشک حلق کے ساتھ اس نے پورا زور لگا کر کچھ بلند آواز میں صدا لگائی، سموسے لے لو، مگر ابھی تک اس کی طرف کوئی گاہک نہ آیا۔ مارکیٹ کے تمام گاہک شیشے والی اونچی دکان میں سموسے خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ زمین پر رکھے اس کے تھال میں چند سموسوں کی جانب کسی کی توجہ نہ تھی، حالانکہ اس نے سموسے جالی کے کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے تاکہ مکھیوں اور گندگی سے بچے رہیں۔ ہاتھ دھونے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کے بعد اس نے سموسے خود سے تیار کیے تھے، بلکہ وہ پورے رمضان سے ہی یہ سب کر رہی تھی۔ کبھی تو اس کے سموسے بک جایا کرتے اور کبھی وہ ویسے کے ویسے ہی تمام سموسے اٹھا کر گھر لے جاتی اور اس کے بچے صبر و شکر کر کے کھا لیتے۔ سموسے نہ بکنے کی صورت میں اس کے بچوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو ہوتا تھا، مگر پیسوں کی تنگی اس کو رلا دیتی۔ وہ مغرب کی اذان تک بیٹھی رہی۔ اب تو سارا بازار سنسان ہو چکا تھا۔ تمام لوگ افطاری کی اشیاء خرید کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر وہ اس امید میں تھی کہ شاید ابھی بھی کوئی گاہک آ جائے اور اس کی چیزیں خرید کر گھر لے جائے اور اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں، مگر ابھی تک اس کے تقریباً آدھے سموسے بکے تھے، جبکہ باقی آدھے جوں کے توں ہی پڑے تھے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہ تھال اپنے سر پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے ہی سموسے سے روزہ افطار کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کی ساری زندگی دکھ اور محرومی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ اس کی ماں نے جیسے تیسے کر کے اسے اور اس کے 2 چھوٹے بھائیوں کو پال پوس کر جوان کیا۔ اس کا باپ صرف ایک مکان چھوڑ کر گیا تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ روپے پیسے کی بے حد تنگی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی، مگر اس کو اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا غربت کے باوجود اس نے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھنے کو بٹھا دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ محرومی اور غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود بچے پڑھ لکھ گئے۔ زینب نے FA کا امتحان پاس کیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، جبکہ اس کے 2 چھوٹے بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زینب بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگے تو گھر کے حالات کچھ بدل گئے۔ زینب کی ماں کو بھی کچھ سکون حاصل ہوا، مگر زینب کی قسمت میں شاید سکون نہیں تھا۔ وہ بری قسمت لکھوا کر پیدا ہوئی تھی۔ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کا شوہر ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے 3 بچوں کو لے کر ماں کے در پر آ بیٹھی۔ ماں اپنے بیٹوں کی کمائی خوشی خوشی بیٹی اور اس کے بچوں پر خرچ کرتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے زینب کو کبھی کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس کی ماں نہ صرف بچوں کے لاڈ اٹھاتی بلکہ ان کی فرمائشیں اور خواہشیں بھی پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کے بھائیوں کے رویے بھی اس کے ساتھ اچھے تھے۔ اس کے بھائی اس پر اور اس کے بچوں پر جان چھڑکتے۔ ماں نے بڑے ارمانوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی رچائی اور زینب نے ماں کا پورا ساتھ دیا۔ بازاروں کے چکر لگانے سے لے کر گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ دونوں بھابھیوں کے گھر میں آنے سے گھر میں خوب رونق لگ گئی۔ خاندان مکمل ہو گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ زینب کی ماں نہ رہی۔ معمولی بخار نے اس کی جان لے لی۔ ماں کی چھاؤں سر سے ہٹی تو زینب کو دھوپ کی تپش کا احساس ہوا۔ بھائیوں کے اپنے بچے ہو گئے تو اس نے بچوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی چلی گئی۔ وہ کام کرنے والی ملازمہ بن گئی۔ چلو بیوہ نند کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ بچے بڑے ہونے لگے تو جگہ کی تنگی پڑی۔ بھائیوں کی بھابھیوں کی زبان بولنی شروع ہو گئی، تم کرائے کے گھر میں چلی جاؤ باجی، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یہاں گھر چھوٹا ہے۔ اس نے بھائیوں کی جانب غمگین نظر سے دیکھا۔ گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گی؟ وہ کہہ نہ پائی، بس سوچ کر رہ گئی۔ کرائے کی فکر مت کرنا، ہم دونوں مل کر دے دیں گے۔ بھائی نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ اس کے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا نکلی، سدا شاد و آباد رہو۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کرائے کے گھر میں آ بسی۔ یہ گھر بھائیوں نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا، مگر بھائیوں کے گھر سے کچھ دور تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، اکیلی کبھی رہی نہیں تھی، ہمیشہ ماں کا ساتھ تھا،
اور ماں کے بعد بھائیوں کے آسرے تھے۔ بھائیوں نے اس معاملے میں بھی تسلی دے دی کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا بھائی بولا میں تو ویسے بھی گاڑی لینے والا ہوں، کچھ دنوں میں آنے جانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ ایک بار پھر سے مطمئن ہو گئی۔ بچے بھی الگ گھر میں آ کر خوش تھے، کیونکہ ماموں کے گھر میں تو ممانیاں ادھر ادھر پھرنے تک نہیں دیتی تھیں۔ ایک کمرے تک محدود رہنا پڑتا تھا، اور اگر کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگا دو تو وہ غصے میں جھڑک دیا کرتی۔ یہاں وہ اپنی مرضی سے پورے صحن میں بھاگتے پھر سکتے تھے۔ گھر تو چھوٹا سا ہی تھا، ایک کمرہ اور ایک صحن تھا، لیکن ان چاروں کے لیے کافی تھا۔ رات کو ایک ہی کمرے میں سب لیٹ کر سو جاتے اور صبح کو صحن میں بھاگے پھرتے۔ زینب بھی بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شاید یہی فیصلہ صحیح تھا، بھلے وقت میں الگ ہونا ہی بہترین تھا۔ وہ بھی مطمئن تھی۔ بھائی پہلے تو گھر کا کرایہ اور خرچہ باقاعدگی سے دیتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اپنے خرچے بڑھنے لگے۔ بچوں کے اسکولوں کی فیس سے لے کر گاڑیوں کا خرچہ۔ اب زینب اور اس کے بچوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ بچتے۔ بڑھتی مہنگائی کے سبب اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے میں بیوہ بہن اور اس کے بچوں کا خرچہ کیوں کر اٹھا پاتے؟ آخر انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا تھا۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ان کی فیس اور بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمائشیں پوری کرنے کے لیے مزید پیسے درکار تھے، جو پیسے بہن اور اس کے بچوں میں لگ جایا کرتے۔ اگر وہ پیسے بچ جائیں تو اپنے بچوں پر بہتر طریقے سے خرچہ کیا جا سکتا تھا۔ باجی تم بھی کچھ ہاتھ بٹا دیا کرو، سارا دن گھر میں فارغ ہی ہوتی ہو، کوئی کام شروع کرو، آج کل تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، دیکھنا اللہ کیسی برکت ڈالے گا۔ وہ بھائی کا منہ تک رہی تھی۔ واقعی یہ تو اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ خود بھی کام کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اسے بھی محنت کرنی چاہیے۔ بھائی تو محدود خرچہ دیا کرتے ہیں، جس سے بس کھانا پینا ہی ہوا کرتا، جبکہ بچوں کی بہت سی فرمائشیں وہ سارا دن بھر رد کرتی رہتی۔ کام کرنے کے لیے بھی پیسے درکار تھے، جو بھائیوں نے جھٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ابھی تھوڑے سے شروع کرو، جب منافع ہوگا تو اسی منافع کی رقم کام میں لگاتی جانا۔ بھائیوں نے مشورہ دیا تو اس کی عقل میں بات سما گئی۔ وہ کھانا پکانے میں ماہر تھی، لہٰذا اس نے چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر بیچنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے چاٹ بیچنے سے کام شروع کیا۔ اپنی ہی گلی میں دروازے کے آگے چاٹ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بچے بھی چاٹ بیچنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ ایک بھائی کا بیرون ملک جانے کا کام بن گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ وہ کب سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کی اپنی بڑھتی ہوئی اور بچوں کے اخراجات تھے، اس لیے اس نے خرچہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ باجی اب تو اپنا اچھا خاصا کماتی ہو، اپنے بچوں کا تو خرچہ اٹھا ہی سکتی ہو۔ ویسے بھی امجد باہر چلا گیا ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہے، میری تنخواہ تو ویسے بھی کم ہے، یہاں کے خرچے اتنے ہیں کہ اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ واقعی بھائی صحیح کہہ رہا تھا، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں تو اپنا پورا کرنا مشکل ہے، ایسے میں اپنی بیوہ بہن اور اس کے 3 بچوں کا کوئی کیسے پورا کر سکے گا؟ اس کو بھائی سے ہمدردی ہوئی اور وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ وہ اپنے 3 بچوں کو لیے بھائی کے شاندار سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے بھائی نے نیا گھر بنایا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ گھر کہاں پر ہے۔ وہ پہلے کبھی اس گھر میں داخل تو نہ ہوئی تھی، آج گھر کے سامنے سے گزری تو گھر میں رونق دکھائی دی۔ وہ بھی پرشوق نظروں سے بھائی کے گھر چلی آئی۔ اس نے باہر سے گزرتے ہوئے گھر پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اندر سے گھر دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ اندر داخل ہو کر اسے احساس ہوا کہ بھائی نے کوئی افطار پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اسے اور اس کے بچوں کو شاید مدعو کرنا بھول گیا ہوگا۔ اپنی بھابھی کو نک سک سے تیار ہوئے ادھر ادھر پھرتے دیکھ کر وہ فوراً بھابھی کی طرف بڑھی۔ بچے بھی لون میں لگی رونق دیکھ کر خوشی سے ماں کا پلو پکڑے آگے بڑھے۔ اسے دیکھ کر بھابھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بچوں کی ممانی کو زوردار سلام کیا، مگر ممانی جواب دینے سے زیادہ حیرت میں مبتلا تھی۔ تمہیں کس نے، منظور نے بلایا؟ اس نے زینب سے سوال کیا تو زینب نے چونک کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنی بھابھی کے لہجے کی کڑواہٹ وہ آسانی سے پہچان سکتی تھی۔ دراصل منظور کے کاروباری دوستوں کی دعوت ہے، گھر کے لوگوں کو نہیں بلایا۔ بھابھی نے اسے بتایا تو اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ واقعی اسے ایسے بن بلائے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کنکھیوں سے اپنی بھابھی کے رشتہ دار اور ماں بہنوں کو دور بیٹھے ہوئے دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کرتی بچوں کو سمجھاتے ہوئے واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ لان میں لگی میزوں پر ویٹر گرما گرم کھانا سجانے میں مصروف تھے۔ رنگ برنگی کھانوں کی دل فریب خوشبوئیں پورے لان میں بکھر گئیں۔ وہ بچوں کو سمیٹتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ بچوں نے میز پر سجے کھانے کو للچائی نظروں سے دیکھ کر اس کا پلو ہلایا۔
اتنا اچھا کھانا تو انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اتنے بڑے لان میں تقریباً 50 کے قریب میزیں لگی تھیں۔ کیا کسی کونے میں کوئی ایک چھوٹی سی میز بھی ایسی نہ تھی جہاں بیٹھ کر وہ اور اس کے بچے بھی روزہ افطار کر سکتے؟ چمکتی ہوئی بھوک کے ساتھ کھانے سے نظریں چراتی، اپنے بچوں کو سمیٹتی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ گیٹ سے باہر نکل آئی۔ زینب اور بھوکے بچوں کو گھر سے نکلتا دیکھ کر ہاجرہ مسکرا دی تھی۔ ہاجرہ زینب کی بھابھی تھی۔ اس نے زینب کی زندگی کو مشکل ترین بنانے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ وہ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اپنی ساس اور شوہر کے منہ سے زینب کے نام کی مالا الاپتے سنتی آئی تھی۔ زینب کا ذکر اس کے لیے جھنجھلاہٹ کا باعث بن گیا۔ وہ زینب کا نام تک اس گھر سے مٹانا چاہتی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی نند کو جلد ہی یہاں سے چلتا کرے گی، مگر ساس کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا۔ ساس کے مرنے کے بعد اس کا کام آسان ہو گیا۔ اللہ جانے زینب سے اس کو کیا بیر تھا۔ حسد اور جلن کا شکار ہاجرہ نے بھائی کے گھر زینب کا ایک ایک دن گزارنا مشکل بنا دیا۔ وہ زینب کے بچوں کو ہر بات پر روکتی ٹوکتی اور ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی، مگر زینب اس کا غصہ اور نفرت سمجھنے کے باوجود نظر انداز کرتی جاتی۔ ظاہر ہے اپنے یتیم بچوں کو لے کر جانے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے بھائی سے بھی شکایت نہ کی کہ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے، بلکہ سارا دن گھر کے کام میں اور بھائی کے بچوں کی خدمت میں جٹی رہتی۔ ہاجرہ کے شوہر نے افطار پارٹی میں مہمانوں کی فہرست بناتے ہوئے اپنی بہن کو یاد کیا تھا کہ زینب کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کے بچے بھی افطار پارٹی سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ ہاجرہ نے اتنا برا منہ بنایا کہ منظور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ یتیم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جائیں گے تو مہمانوں کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی کہ ہمارے رشتہ دار اتنے غریب ہیں۔ منظور کی اچھی بڑی کمپنی میں نوکری لگی تھی۔ اس کا حلقہ احباب پڑھے لکھے امیر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو اس نے پیسے جمع کر کے اپنا کاروبار بھی جما لیا تھا، جس سے اس کو اچھا خاصا منافع ہوتا۔ اس کا حلقہ احباب مزید بڑھ گیا اور وہ اپنے امیر دوستوں سے اپنی غریب بہن کو کیوں کر متعارف کروا سکتا تھا۔ منظور بھی خوش تھا۔ اس نے بڑی جلدی کامیابی سمیٹی تھی اور اپنی اس کامیابی کو منانے کا وقت تھا۔ ایسی صورتحال میں اپنی بیوی جو کہ ہمیشہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اس کو ناراض کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی بات سن کر چپ ہو رہا۔ باجی کو میں گھر میں افطاری دے آؤں گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ افطار پارٹی بڑی شاندار رہی۔ سبھی لوگ کھانے کی اور زیب و آرائش کی تعریف کر رہے تھے۔ ہاجرہ نے ہر چیز بڑے اچھے اور طریقے سلیقے سے پیش کی۔ سبھی مہمان خوش ہو کر گھر سے لوٹے۔ مہمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کے نئے گھر بننے کی خوشی میں تحفے تحائف نہ لایا ہو۔ مہمانوں سے ملتے ملاتے، ان کو رخصت کرتے، منظور اپنی بہن کے گھر افطاری بھجوانے کے بارے میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی تھکے ہارے بیٹھے پارٹی کو ہی موضوع گفتگو بنائے ہوئے خوش ہو رہے تھے۔ باقی کا سارا کام نوکروں پر چھوڑ کر خود پاؤں پسار کر پھیل گئے۔ ویٹرز نے بچا کچا کھانا آپس میں تقسیم کیا اور کام سمیٹ کر چلتے بنے۔ اپنی کامیاب افطار پارٹی کا جشن مناتا ہوا منظور بیوہ بہن اور اس کے یتیم بھوکے بچوں کو بالکل ہی بھول گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس بات پر خوش تھے کہ کتنے ہی روزے داروں کا روزہ کھلوا کر انہوں نے جو اجر و ثواب سمیٹا تھا وہ ان کی آخرت کی تیاری کے لیے کافی تھا۔ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ 3 یتیم بچے ان کے گھر سے کھانوں کی خوشبوئیں سونگھتے خالی پیٹ واپس لوٹ گئے تھے۔ زینب کے 2 بڑے بچے تو سمجھدار ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں ان کے خرچے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی، لہٰذا انہوں نے فرمائش اور خواہش کرنا چھوڑ دی۔ مگر چھوٹی بہن ابھی نہ سمجھ تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو رنگ برنگی چوڑیاں اور کپڑے پہنے دیکھتی تو ماں کا سر کھانے پہنچ جاتی۔ اماں اس عید پر تو نیا جوڑا دلوا دے، تو نے پچھلی عید پر بھی کچھ نہیں دلوایا تھا، دیکھ میرے سارے کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ اس نے اپنی توتلی زبان میں اپنے پھٹے کپڑے ماں کو دکھائے تو زینب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، مگر وہ اتنے پیسے ہی نہ کما پاتی جس میں 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی۔ کپڑے خریدنے کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے؟ زینب کی ہمسائی نے اسے مشورہ دیا کہ اس کے باپ کا گھر بیچ دیا گیا ہے تو اپنے بھائی سے اپنا حصہ طلب کرو تاکہ کم از کم اس کے سر پر اپنے گھر کی چھت ہو جائے۔ مکان کا کرایہ دینا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا وہ ایک بار پھر بھائی کے در پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ابا کے مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو ہاجرہ حیرت سے منہ پھاڑے اسے تکنے لگی۔
خدا کی پناہ، بیٹیوں کے گھروں میں حصے نہیں ہوتے، اور تمہارے بھائیوں نے تو ساری زندگی تم پر اتنا لٹایا ہے، تمہارے بچوں کو پالا پوسا جوان کیا، اور تم گھر میں سے حصہ مانگنے چلی آئیں۔ تمہیں شرم نہ آئی اپنے بھائی سے حصہ مانگتے ہوئے؟ زینب شرمسار ہو گئی، واقعی اسے حصہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، وہ ہمسائی کے کہنے پر چلی آئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا تھا؟ اس کے بچوں کو پالا پوسا تھا، ہر طرح سے خرچہ کیا تھا۔ وہ شرمندگی سے منہ لپیٹ کر واپس جانے کو تیار ہوئی۔ بھائی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ رک گئی، 2 پل بھائی کے ساتھ گزارنے کو دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے بھائی میں ابا کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ وہ بھائی کا چہرہ تکنے لگی۔ اب ایسے مسکینوں کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ منظور کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرا ہے۔ ہاجرہ اسے دوبارہ بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، کہیں یہ منظور کو راضی ہی نہ کر لے۔ بھائی کے سامنے منحوس شکل بنا کے بیٹھ گئی ہے۔ ہاجرہ اس کی چالاکی سے اچھی طرح واقف تھی۔ چالاکیوں سے ہی اس نے ہمیشہ اپنے بھائیوں سے پیسے بٹورے تھے، اور اب پھر سے ہاجرہ کے بچوں کا حق کھانے چلی آئی تھی۔ پیسوں کے لالچ نے ہاجرہ کو اندھا کر دیا تھا۔ اسے زینب کے دکھ بھی چالاکی دکھائی دیتے تھے۔ منظور صورتحال کو نہ سمجھا تو بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مکان میں سے حصہ چاہیے آپ کی بہن کو؟ ہاجرہ نے بڑے طنز سے زینب کا مطالبہ دہرایا۔ منظور نے بھی حیران نظروں سے زینب کی جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، وہ ہکلا گئی۔ آپ کو تو معلوم ہے بڑھتے بچوں کے خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ میں نے سوچا اپنی چھت ہو جائے گی تو مکان کا کرایہ بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا دوں گی۔ خیر سے 3 بچوں کے خرچے بھی میری استطاعت سے زیادہ ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے بچوں کے معصوم چہرے ابھرے تو مسکرا دی تھی۔ بچے ہی تو اس کے جینے کی آس تھے، ورنہ وہ تو خود کو کب کا ختم کر لیتی۔ مگر وہ اپنے بچوں کی خاطر جی رہی تھی، ان کے جینے کا سامان کرنے کی کوشش میں سارا دن لگی رہتی۔ 3 بچوں کے خرچے اگر تم سے پورے نہیں ہوتے تو ایک آدھے کو مار ڈالو، کم بچے ہوں گے تو خرچے بھی خود ہی پورے ہو جائیں گے۔ ہاجرہ کا زہر میں ڈوبا لہجہ سن کر وہ کانپ گئی۔ نہیں، اس کے حلق سے کانپتی ہوئی آواز میں صدا بلند ہوئی، ایسا مت بولیں، لوگ آئس کریم میں زہر ملا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھی کھا کر سو جاتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو عذاب نہیں بناتے۔ ہاجرہ نے اسے ایک اور تیر مارا، اس کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اس نے زخمی نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا، جو نظریں پھیرے پاؤں پر پاؤں جمائے غصے میں اپنی تھوڑی پر ہتھیلی جمائے بیٹھا تھا۔ زینب سمجھ گئی تھی، وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اس کی بچپن سے یہی عادت تھی۔ وہ زینب کے گھر میں سے حصہ مانگنے پر غصے تھا۔ زینب کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، وہ تو بس اپنے بچوں کے معصوم بے رونق چہرے دیکھ کر چلی آئی تھی۔ اپنے بھائی کو ناراض کر کے ساری زندگی کے لیے یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اس پوری دنیا میں 2 بھائی ہی تو تھے، لہٰذا چپ کر کے واپسی کے لیے ہو لی۔ وہ اپنی جان سے بھی پیارے بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کا دل دکھانا اس کا ہرگز مقصد نہ تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے غلط مطالبہ کیا، آئندہ میں اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ میرا اس مکان پر کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ میرے بھائیوں نے میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا کر میرے سارے حقوق پورے کر دیے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر بھائی کی شکل دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں اپنا پیغام اس تک پہنچایا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، بھائی کا دل موم کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ۔ یہ عورت بڑی ہی ڈرامے باز ہے۔ اسے اپنے پیچھے ہاجرہ کی آواز صاف سنائی دے گئی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا۔ لوگ پر امید تھے کہ آج شب عید کا چاند دکھائی دے جائے گا۔ وہ اپنے پرانے دوپٹوں میں سے ڈھونڈ کر ایک دوپٹہ نکال لائی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا جوڑا سلائی کرنے میں لگ گئی۔ بیٹی اپنا جوڑا سلتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے صحن میں چھلانگیں لگاتی پھر رہی تھی۔ اماں کب سلے گا میرا جوڑا؟ اس نے کوئی 7ویں بار زینب سے پوچھا تو زینب مسکرا دی، بس تھوڑی دیر اور۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ بھائی کا نوکر موجود تھا، جو چاولوں کا ایک چھوٹا ڈبہ اسے پکڑا گیا۔ وہ خوش تھی کہ اس کے بھائی نے اس کو یاد کیا۔ اس بات پر بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو اس کا بھائی اس سے ناراض نہیں تھا۔ بڑے دونوں بچے تو اسکول گئے تھے، لہٰذا چھوٹی بیٹی نے چاول دیکھتے ہی چاول کھانے کی ضد لگا لی۔ اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال کر اسے دیے
اور باقی بڑے دونوں بچوں کے لیے رکھ دیے۔ خود وہ دوبارہ سے جوڑا سلائی کرنے میں لگ گئی۔ اس کی چھوٹی رانی نے کچھ چاول کھائے اور کچھ اس نے نیچے گرا دیے۔ وہ نیچے گرے چاولوں کو سمیٹنے کو اٹھی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کانپ گئی۔ شاید اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا تھا۔ زینب کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑتے جا رہے تھے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی بچی کو لے کر باہر کی جانب بھاگی۔ محلے والوں نے بچی کی حالت دیکھتے ہوئے ہسپتال پہنچانے میں اس کی مدد کی۔ آپ کی بچی نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، فوری طور پر اس کا معدہ واش کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ اس نے تو بس وہ چاول کھائے تھے جو اس کے بھائی نے بھیجے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ شاید اس نے چاولوں سے پہلے کچھ منہ میں ڈال لیا ہو، زینب نے سوچا۔ آپ یہ دوائیاں اور انجیکشنز لے آئے تاکہ ہم بچی کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے اسے پرچی تھمائی تو وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، جبکہ کچھ پیسے محلے والوں نے اسے پکڑا دیے۔ وہ دوائیاں اور انجیکشن ڈاکٹر کو پکڑا کر دوبارہ سے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بھائی کی طرف سے تھا۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ہسپتال لے جانا چاہتی تھی۔ بھائی کا گھر ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی تھا، لہٰذا وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ روتی بلکتی زینب کو دیکھ کر ہاجرہ نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ کیا بات ہے؟ اب کیا نیا ڈرامہ لے کر آ گئی ہو؟ وہ میری بچی ہسپتال میں ہے، اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ بھائی کہاں ہے؟ اس کو بلوا دو، مجھے اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میری بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تمہارا بھائی تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور دعا کرو اس کا کام بن جائے تو ہم سب بھی اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ ہاجرہ نے اپنی سنائی تو وہ وہیں دہلیز پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کس کو مدد کے لیے پکارے؟ اس کے تو دونوں بھائی ہی بیرون ملک چلے گئے، اور اچھا ہے اپنی بچی کو مر لینے دے۔ تیرے پاس یہی موقع ہے اس سے جان چھڑوانے کا۔ تمہارے خاندان سے ایک کم ہوگا تو خرچے بھی کم ہو جائیں گے۔ تمہارا بھائی ساری زندگی تمہارے یتیموں کو نہیں پال سکتا۔ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم نے خود ہی اس کو زہر دیا ہو اور جان چھڑوانے کے لیے۔ اب روتی کیوں ہو؟ تھوڑا حوصلہ کرو، اور میں تو کہتی ہوں باقی دونوں کو بھی زہر دے کر مار ڈالو۔ ہاجرہ کی بات پر آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس عورت کا منہ نوچ لے جو اس کی بچی کی موت کی ذمہ دار تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چاولوں میں زہر ہاجرہ نے ہی ڈال کر بھجوایا تھا، کیونکہ اس کا بھائی بیرون ملک سدھار چکا تھا اور وہ خود بھی باہر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ جاتے ہوئے شاید وہ اس قصے کو یہیں ختم کر کے جانا چاہتی تھی تاکہ بھائی وہاں بھی اپنی بہن اور اس کے یتیم بچوں کی فکر میں نہ لگا رہے۔ وہ ابھی ہاجرہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لہٰذا فوراً اٹھی اور دوڑتی ہوئی واپس ہسپتال کی طرف بھاگی۔ جس کمرے میں اس کی بچی کو علاج کی غرض سے لے جایا گیا تھا، وہ اس کے دروازے کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی۔ روتے روتے اور دعائیں مانگتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور آس بھری نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ زہریلی چیز جو بچی نے کھائی نہایت خطرناک تھی۔ زہر فوراً ہی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ ہم کوشش کے باوجود بھی اس کو بچا نہیں پائے۔ وہ ایک چیخ مار کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو اپنے بڑے 2 بچوں کو اسکول سے لانا بھی بھول گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب اسکول سے آئے ہوں گے اور کہاں بیٹھے ماں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ عید والے دن اپنی بچی کا نیا جوڑا اپنے سینے سے لگائے اس کی میت کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ جوڑا تو وہ مکمل کر چکی تھی، مگر اس نے اپنی بچی سے جھوٹ بولا تھا کہ ابھی کچھ سلائی باقی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے پھر صبر نہیں ہوگا اور وہ اسی وقت جوڑا پہن کر بیٹھ جائے گی، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ عید پر اس کو صبح سویرے نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنا کر باہر بھیجے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی بچی کو عید والے روز نیا جوڑا پہننا نصیب بھی نہ ہوگا تو وہ اسے اسی وقت پہنا دیتی۔ کم از کم اس کی موت تو اس جوڑے میں ہو جاتی، پر وہ وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے رب سے جا ملی۔ کفن دفن کا سارا انتظام محلے والے کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کی نظر دہلیز پر جمی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کا بھائی نہ سہی مگر اس کی بھابھی اور اس کے بچے تو ضرور اس کی بیٹی کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ ہاجرہ اور منظور
खुशगप्पियों में मसरूफ एयरपोर्ट की जानिब गामजन थे। हाजरा ने मंजूर को उसकी यतीम भांजी की बीमारी के मुताल्लिक कोई खबर नहीं दी थी, और वो ऐसा क्यों करती? वो तो उन सब से पहले ही जान छुड़वाना चाहती थी। उसने मंजूर के पहले से बैरून मुल्क जाने के बारे में ज़ैनब से झूठ बोला था। बैरून मुल्क तो उन सब लोगों ने इकट्ठे ही ईद के अगले रोज जाना था, और हाजरा का इरादा कभी वापस पलट कर ना आने का था। उनके सारे इंतजामात पहले ही हो चुके थे। न जाने ज़ैनब को दुख और तकलीफ में देखकर हाजरा की रूह को इतना सुकून क्यों मिलता था। इसी तमानियत को पाने की खातिर उसने चावलों में जहर मिलाकर ज़ैनब की तरफ भेज दिया था। वो चाहती थी कि वो सभी जहर खाकर मर जाएं, तो सब लोगों को यही लगे कि गरीब माँ ने अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जानती थी कि अगर बच भी गई तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़ैनब जब रोती बिलखती उसकी दहलीज पर पहुंची तो हाजरा की रूह तक में सुकून पड़ गया था, मगर वो इस बात पर ठटक गई कि उसकी सिर्फ एक बच्ची की हालत तशवीशनाक थी। चलो खैर, कोई बात नहीं। उसने कंधे उचकाए और बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में लग गई। वो ये नहीं जानती थी कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। ज़ैनब का इस दुनिया में भले कोई नहीं, लेकिन खुदा तो उसका भी था। एयरपोर्ट पर जाते हुए गाड़ी मंजूर के काबू में ना रही और सामने से आते एक बड़े से ट्रक से टकरा गई। हादसा बेहद खौफनाक था। गाड़ी दूर तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई। ट्रक वाला तो अपनी जान बचाकर भाग गया। उस सुनसान बयाबान में कोई आदमी मौजूद न था। हाजरा के सिवा सभी मौके पर दम तोड़ गए। वो अपने सामने अपने बच्चों को सिसकता मरता देखती रही, मगर वो गाड़ी में फंसी हुई थी, कुछ ना कर सकी। उसे ज़ैनब के दुख दर्द का चंद मिनटों में ही अंदाजा हो गया। जाए हादसा पर सबसे पहले पहुंचने वाले आवारा कुत्ते थे, जो खून की बू सूंघ कर वहां पहुंचे। वो लाशों की तरफ बढ़े तो हाजरा ने उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। उन्होंने हाजरा पर ही हमला कर डाला और उसको बुरी तरह से भंभोर डाला। पास से गुजरती गाड़ी ने हादसा देखा तो रुककर कुत्तों को दूर भगाया और एम्बुलेंस को फोन मिला दिया। माजूर हाजरा कुत्तों के काटने की वजह से पागल हो चुकी थी। वो कुत्तों की तरह खाना खाती और पानी पीती और मुंह से कुत्तों के भौंकने की आवाजें निकालती। जो भी उसके पास जाता उसे काटने को दौड़ती। डॉक्टर ने इंसानों का उसके पास जाना मना कर दिया, क्योंकि वो जिसको काटेगी वो भी उसी की तरह पागल हो जाएगा। लिहाजा उसके गले में पट्टा डालकर उसे जंजीर के साथ बांध दिया गया और एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। उसे प्याले में खाना और पानी रख दिया जाता और वो कुत्तों की मानंद खाना खाती और पानी पीती। उसे कुछ याद ना था कि उसका ये अंजाम क्यों कर हुआ और वो अपनी जिंदगी में यतीमों के साथ कितना बुरा सलूक कर चुकी थी, मगर देखने वाले सब कुछ देखते और समझते। हाजरा का किस्सा जुबान ज़दे आम था। इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करते थे, जबकि वो लोग जिनके दिलों पर, आँखों पर और कानों पर खुदा ने मोहर लगा दी थी, वो अभी भी इस किस्से से कुछ ना सीख पाए। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।